السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی زندگی کو بہت انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آج میں لیٹ ہی اٹھی ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سم ٹائمز جو ہوتی ہے نماز آپ پڑھ کر سو جاتے ہیں، تو میرا بھی وہی سین تھا کہ میں نماز پڑھ کے سو گئی تھی اور میں لیٹ دوپہر کو اٹھی ہوں، لائک 12-1 بجے میں اٹھی ہوں۔ اور اٹھنے کے بعد میرا ناشتہ تھا، پہلے میں نے پانی پیا اور ایز یوزول آپ کو پتہ ہے کہ اٹھنے کے بعد آپ کو لازمی 1 گلاس پانی پینا ہی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ آپ جسے نہار منہ کہتے ہیں، آپ اس وقت پانی پیا کریں، بٹ اٹ ڈپینڈس آن یو کہ آپ ویسے پیتے ہیں یا پھر آپ واش کر کے پیتے ہیں، برش وغیرہ کر کے، تو آپ کو پینا لازمی چاہیے۔ پانی پینے کے بعد تو میں نے سوچا کہ میں دہی کھا لوں، پھر مجھے ہوتا ہے کہ میں نے جو بریکفاسٹ ہے، پھر چاہے وہ میں مارننگ میں کروں یا پھر میں دوپہر کو بھی اٹھوں، اوبیسلی ناشتہ ہی ہوتا ہے نا، تو وہ میرا ہوتا ہے کہ میں لائٹ ہی کروں۔ جیسے میں نے ایک باؤل میں یوگرٹ لیا اور وہ میں نے کھا لیا، ٹھیک ہے، یہ میرا ناشتہ تھا۔ یا پھر بہت آپ اسنیکس لے لو کوئی بھی، لیکن اتنا ہیوی ناشتہ نہیں، بہت زیادہ دل چاہ رہا ہو تو ہوتا ہے کہ آپ کبھی کبھی کر لو، جیسے نان چنے ہیں یا پھر پراٹھا ہے۔ ادروائز میں لائٹ ہی ناشتہ کرنا پسند کرتی ہوں، اور جو دہی ہے وہ بھی ہماری گھر کی ہی ہوتی ہے۔ اور جب سے میں نے گھر کی دہی کھانا شروع کیا، مجھے باہر کی دہی اتنی زیادہ پسند نہیں آتی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ ٹف اور کین سے کہ وہ ہارڈ ہوتی ہے، کرڈ ہوتا ہے وہ، اس میں بالکل بھی واٹر نہیں ہوتا، پھر کھانے کا مزہ نہیں ہوتا، وہ بہت تھک ہو جاتی ہے اور پھر وہ ٹیسٹ نہیں ہوتا۔ جو گھر کی ہوتی ہے اس میں جو آپ جب دہی کو جماتے ہیں تو اس کے اندر جو تھوڑا تھوڑا اوپر پانی آتا ہے، جب اس کو مکس کر کے کھاتے ہیں تو آپ کو اس کو کھانے کا مزہ بھی آتا ہے، اور ایک ٹیسٹ ڈیولپ کرتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ دہی کا پانی پینا چاہیے، بٹ لوگ نکال دیتے ہیں، اسپیشلی باہر کے جو لوگ ہیں نا، جو لائک سیل کرتے ہیں اس کو، وہ نکال دیتے ہیں اس پانی کو، ٹھیک ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جی تو ہم نے آج کہیں جانا تھا فنکشن پر نہیں، فیملی میں کہیں جانا تھا ریلیٹیوز کے گھر، تو ناشتہ کرنے کے بعد میں جسٹ اپنی پریپریشنس کی، کپڑے استری کیے اور یہ سب چیزیں کی، فریش ہوئی، بات لی، اور اس کے بعد ہم نے جانے کی تیاری شروع کی۔ ماما تھیں، اوبیسلی بھائی نے ڈرائیو کرنا تھا، وہ تھے، اور فیملی کے کچھ اور لوگ تھے، وہ گئے، اور سفر اتنا لمبا نہیں تھا، ٹھیک ہے، پر جانا ضروری تھا۔ قرآن خوانی تھی ہماری فیملی میں، ریلیٹیوز نے کروائی تھی قرآن خوانی، ہم گئے۔ جب آلدو کہ ہم لیٹ پہنچے، اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہے اور عجیب سے ڈیز ہیں، آپ کو پتہ ہوگا کہ سفوکیشن کے دن ہیں جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے، ٹھیک ہے، اسی لیے اب گھر سے نکلنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ اس کی بھی ایک ریزن ہے کیونکہ گھر میں اے سی ہوتا ہے، آپ ہر وقت اے سی میں بیٹھے رہتے ہو، آلدو کہ آپ گھر کے کام بھی کرتے ہو، بٹ آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یار آپ نے کچن میں بھی جانا ہے نا، آپ نے کچن میں ہاف آور بھی دینا ہے، 1 آور بھی دینا ہے، تو آپ درمیان میں اے سی میں اے سی روم میں جاتے رہتے ہو، تو اس سے نا آپ کو سیٹسفیکشن ملتی رہتی ہے، تو یہ بہت ضروری ہے۔ اتنی گرمی میں اللہ تعالیٰ کا ہمیں بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، اتنی گرمی میں اور اتنی مہنگائی کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اگر آپ کے گھر میں اے سی چلا رہے ہیں تو یہ بھی بہت 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 بڑی نعمت ہے، ٹھیک ہے۔ اب آئی ڈونٹ نو آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے گھر اے سی چلتا ہے، کتنوں کے گھر اے سی نہیں چلتا ہے، میں ضرور جاننا چاہوں گی۔ آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا کہ آپ کے گھر کی کیا سینز ہوتے ہیں، آپ کے گھر کی کیا سچویشن ہوتی ہیں، لائک آپ کولر لگانا زیادہ پسند کرتے ہیں یا پھر آپ اے سی لگانا زیادہ پسند کرتے ہیں، یا لوگوں کے گھر اے سی ہیں، آپ لوگوں کے گھر اے سی ہیں یا نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کے گھر ایک سے زیادہ اے سی بھی ہوتے ہیں، 2 ہوتے ہیں، 3 ہوتے ہیں، اوبیسلی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے گھر میں روم کتنے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور جب مہمان ہوتے ہیں ان کے لیے اسپیشلی ڈرائنگ روم میں بھی اے سی تو مسٹ ہوتا ہے، کیونکہ جب انہوں نے آنا ہے تو ان کو فل پروٹوکول چاہیے ہوتا ہے، اوبیسلی ان کا رائٹ ہے، وہ اتنی گرمی میں آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں،
اور یہ بہت ہی احساس کی بات ہوتی ہے کہ آپ بھی اپنے مہمانوں کا بہت ہی اچھی طرح خیال رکھتے ہیں، اور آپ کو رکھنا بھی چاہیے۔ خیر اس کے بعد ہم بہت لیٹ پہنچے ان کے گھر، اور بہت گرمی تھی اس وجہ سے بھی، کیونکہ میری ماما کو بہت زیادہ گرمی لگتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن سے گرمی بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی، کیونکہ انہیں اس گرمی میں بہت زیادہ سفوکیشن فیل ہو رہی ہوتی ہے، بہت گھبراہٹ ہوتی ہے، تو لوگ زیادہ تر اوائڈ ہی کرتے ہیں اس قدر گرمی میں گھر سے باہر نکلنے میں۔ ہم ان کے گھر پہنچے اور ملے، اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے اپنی وہ کرنی تھی، فنکشن کرنا تھا، جو بھی تھا وہ انہوں نے کیا۔ قرآن خوانی ہوئی، دعا ہوئی، کھانا وغیرہ کھایا، کھانا وغیرہ کھانے کے بعد گپ شپ ہوئی کزنس کے ساتھ، اور بھی لوگ تھے ان سے باتیں ہوئیں، انٹریکشن ہوئی، اور بہت مزہ آیا۔ لیکن مجھے سب سے زیادہ مزہ اس چیز کا آتا ہے کہ جب بھی ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں، تو مجھے پرسنلی اس چیز کا زیادہ مزہ آتا ہے کہ لائک جرنی کیسی ہے، آپ نے اس میں کیا کیا چیزیں دیکھی ہیں، آپ کا اپنا گاڑی میں جو انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ آپ کس طرح سے ڈیولپ کرتے ہو، آپ کی ویسے جب سب اپنے اپنے کاموں میں گھر میں بیزی ہوتے ہیں، لائک ایک بہن اپنا موبائل یوز کر رہی ہے، ایک بہن اپنا موبائل یوز کر رہی ہے، بابا اپنا موبائل یوز کر رہے ہیں، ماما اپنا موبائل یوز کر رہی ہیں، تو جب آپ کبھی بھی کہیں جا رہے ہوتے ہو تو اس کا اصل پرپز جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کی ایک طرح سے گیدرنگ ہو جاتی ہے۔ ایک گیدرنگ وہ ہو جاتی ہے جو آپ کرنے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس گیدرنگ سے پہلے ایک گیدرنگ وہ ہوتی ہے جو آپ کی اپنی فیملی کی ہوتی ہے، کار میں گیدرنگ، ٹھیک ہے، آپ باتیں کرتے ہو، آپ ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہو، ان پلیسز کو ڈسکس کرتے ہو، ان پوائنٹس کو ڈسکس کرتے ہو جو آپ کے آن دا وے آ رہے ہوتے ہیں، پھر آپ کو بہت سے ریلیٹڈ میموریز آ رہی ہوتی ہے کہ ہم یہاں بھی آئے تھے، ہم یہاں بھی آئے تھے، ہم نے یہاں بھی آنا ہے، یہ بھی بہت اچھی جگہ ہے، اور پھر آپ ان کے فیکٹس کو ڈسکس کرتے ہو کہ یہاں پہ میں آئے تھے تو ایسا تھا، یہاں پہ یہ چیز تھی تب اب نہیں ہے، اوبویسلی وقت کے ساتھ چیزیں بہت چینج ہو جاتی ہیں، اپڈیٹ ہوتی رہتی ہیں، دا ریزن از نیو چیزیں فیشن میں آتی رہتی ہیں، کریٹیوٹی انکریز ہو جاتی ہے انسان کی، اس کو نیو آئیڈیاز آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہی سب تھا۔ ہم بھی اسی طرح سب کچھ ڈسکس کر رہے تھے، زیادہ دور نہیں تھا، ہمیں اتنا ٹائم بھی نہیں لگا، آئی تھنک سو ہمیں 10 سے 10 to 15 منٹس لگے ہیں جانے میں، ٹھیک ہے جی۔ ہم گئے ہیں، اور ہم کافی دنوں بعد ماما کے ساتھ اپنی گاڑی میں گئے تھے، بیکاز میری ماما بیزی ہوتی ہیں، میرا جو بھائی ہے وہ بھی بیزی ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں سب جاب کرتے ہیں الحمدللہ، اسٹارٹنگ سے سب کی عادت ہے، تو بھائی اپنی جاب میں بیزی ہوتے ہیں، وہ صبح جاتے ہیں، رات کو واپس آتے ہیں، سم ٹائمز رات ہو جاتی ہے اور سم ٹائمز ایوننگ میں ہی واپس آ جاتے ہیں، اور باقی سب بھی جاب کرتے ہیں، مینس کہ سب بیزی ہیں اپنی اپنی لائف میں، اسی لیے جب ہم اپنی گیدرنگ کرتے ہیں تو وہ ایک بیٹر انٹریکشن کا سورس بن جاتی ہے، اس گیدرنگ سے کہیں زیادہ بیٹری گیدرنگ ہوتی ہے جو ہم کرنے جا رہے ہوتے ہیں، آلدھو کہ وہ گیدرنگ بھی بہت میٹر کرتی ہے، بٹ جب تک آپ کی اپنی فیملی کی گیدرنگ آپ کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے، کوئی اور گیدرنگ آپ کے لیے میٹر نہیں کرنی چاہیے، مجھے پرسنلی یہ لگتا ہے۔ آپ کو کبھی بھی اگر آپ کو دوسروں کو اہمیت دینی ہے آپ دیں، لیکن آپ کی فرسٹ پرائیورٹی آپ کے اپنے لوگ ہونے چاہیے، ان کے ساتھ آپ کا کنیکشن کیسا ہے، ان کے ساتھ آپ کا بیہیویئر کیسا ہے، یہ بہت میٹر کرتا ہے، آلدھو کہ لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، جیسے بہن بھائیوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت ہوتی ہیں، آپ پھر تھوڑے دن بعد یا تھوڑی دیر بعد سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہو، تو اتنا ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ نے اسی طرح اپنے جو ریلیشنز ہوتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کے ساتھ، ان کو مینٹین رکھنا ہوتا ہے، تو بس آپ نے یہی کوشش کرتے رہنا ہے کہ آپ کبھی بھی ان اسپیسیفک ریلیشن شپس میں کبھی بھی کسی تھرڈ پرسن کو انٹرفیئر نہ کرنے دیں، بیکاز آپ ان کو ایک دفعہ انٹرفیئر کرنے دیں گے وہ بار بار کریں گے، اور یہ اچھی بات نہیں ہے۔
اس کے بعد ہم پہنچ گئے تھے کچھ منٹس بعد ہی، بٹ جو میرا نیفیو ہے اس کو تھوڑا سا ایکچولی وہ 2 سال کا ہے، آئی تھنک نہیں 2.5 ایئرس کا ہے، تو وہ ذرا جس سے اس کی انٹریکشن اتنی زیادہ اچھی نہ ہو، تو وہ تھوڑا سا ڈرتا بھی ہے، تو وہ اندر نہیں جا رہا تھا، تو پھر اس نے واک اسٹارٹ کر دی، وہ بہت مشکل سے ایکچولی گاڑی سے اترا تھا، پھر ہم نے واک اسٹارٹ کر دی اور میں نے اس کو تھوڑا سا بہلایا، اس سے تھوڑی سی باتیں کی، لائک آپ کو ایسا طرح کسی سے بھی ڈرنا نہیں چاہیے، آپ کو کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور ویسے جب آپ کے ساتھ آپ کے اپنے ہیں، آپ کے بڑے ہیں، تو آپ کو ان کے ہوتے ہوئے کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں انہیں اس سے ادھر ادھر کی باتیں کی، اس کو جگہ دکھائی، اس کو اپنے ماموں کی گاڑی بہت پسند ہے، اس کو وہ دکھائی، اور اس کو اگین تھوڑا سا بہلانے کے لیے میں اور اس کے جو ماموں ہیں یعنی میرے بھائی جو ہیں اگین اس کو گاڑی پر لے کر گئے، تاکہ وہ تھوڑا سا اور ریلیکس ہو اور ہم اس کو سمجھا سکیں کہ آپ نے اندر جانا ہے، بیکاز اگر ہم اس کو نہیں سمجھاتے تو وہ پھر باہر واپس آنے کی ضد کرتا اپنی ماما کے پاس، جو کہ ہم اس کو نہیں کر سکتے تھے، ہم اس کو واپس نہیں لے جا سکتے تھے، کیونکہ آبویسلی جب آپ ایک ٹریول کر کے آتے ہو گھر سے تو تھوڑا سا تو دور ہوتا ہی ہے نا، تو پھر اسی لیے ہم نے اس کو اگین گاڑی میں بٹھایا، اور پھر اس کو تھوڑا سا اور آگے لے کر کے اسے تھوڑا سا گھمایا، اور پھر ہم اس کو بیکرس تک لے کے گئے، بیکری تک لے کر گئے، اور اس نے وہاں سے جوس لیا پینے کے لیے، اور اس نے کچھ کھانے کے لیے لیا تاکہ وہ تھوڑا سا سیٹل ہو جائے اور نہیں روئے، اور وہ آرام سے ہمارے ساتھ چلا جائے۔ اسی طرح ہم نے اپنا ٹائم اسپینڈ کیا اپنے کزن کے گھر، انجوائے کیا، کھایا پیا، باتیں کیں، اور چائے پی، اور اسی طرح ہمارے 3 سے 4 گھنٹے وہاں پہ گزر گئے، اور پھر اپنے واپسی کے سفر پر نکلے، بہت اچھی طرح ملے، وہ بھی بہت اچھی طرح ملے، اور جیسے کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کو بھی اپنے جو اسپیسیفک ریلیشن ہیں، آپ کے جو پرسن ہیں ان کے ساتھ ان کو پرائیورٹی دینے کے بعد آپ نے پھر کسی اور کو پرائیورٹی دینی ہے، پھر وہ چاہے جو مرضی ہو، آپ کی فرسٹ پرائیورٹی آپ کے اپنے اسپیسیفک لوگ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ خیر اس کے بعد ہم نکل گئے گھر سے، اور پھر ہم نے اپنا واپسی کا سفر شروع کیا، ہم نے کچھ گاڑی میں باتیں کیں، باہر کی رونق دیکھی، جیسے کہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، یہ گرینری مجھے بہت پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے، اور آپ کے آس پاس جہاں پہ آپ رہتے ہیں آپ کے پاس درخت ہونے چاہیے تاکہ آپ کو ان سے کنٹینیوسلی آکسیجن ملتی رہے۔ اگر آپ کو پتہ ہے تو آج کل آپ کو یہ بھی سننے میں آتا ہوگا کہ لوگ بہت زیادہ درخت کو کاٹنا شروع کر رہے ہیں، یا انہوں نے کاٹنا شروع کر دیا ہے اپنی پروڈکٹس بنانے کے لیے، جس کی وجہ سے آکسیجن کی بہت زیادہ کمی ہو گئی ہے، تو پولیوشن بھی ہمارے یہاں بہت ہے، پولیوشن کی ہونے کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ آکسیجن بھی بہت زیادہ جو لنگس میں آکسیجن جا رہی ہے وہ بھی پولیوٹیڈ ہے، آپ کے اندر جو ہوا جا رہی ہے دیٹس پولیوٹیڈ، تو اس چیز کا بھی ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے کہ آپ جہاں پر رہ رہے ہیں اگر وہاں پر درخت نہیں ہے تو آپ کو ایٹ لیسٹ آپ کو باہر جاتے رہنا چاہیے تاکہ آپ کے لنگس میں فریش ایئر جائے اور آپ فریش رہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ فریش نہیں رہیں گے تو آپ کی مینٹل ہیلتھ فریش نہیں رہے گی، آپ کی مینٹل ہیلتھ فریش نہیں رہے گی، آپ کی باڈی فریش نہیں رہے گی، اور آپ بھی فریش نہیں رہیں گے، آپ اریٹیٹڈ رہیں گے ہر وقت، آپ صحیح سے بات نہیں کریں گے، آپ کو اریٹیشن ہو گیا ہر ایک کے بولنے سے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے انسان کو، اور آلدو کے لڑکیوں کے ساتھ بہت زیادہ مسئلے ہوتے ہیں کیونکہ وہ گھر میں ہوتی ہیں، لیکن آپ کو آپ کہیں پہ جاب نہیں کرتے، آپ اسٹڈی نہیں کرتے نا، تو آپ کو خود بھی کہیں نہ کہیں جاتے رہنا چاہیے، آپ کو بھی اپنے فرینڈس کے ساتھ چلے جائیں، اپنی سسٹر کے ساتھ چلے جائیں، اپنی مدر کے ساتھ چلے جائیں، لڑکیاں تو مارکیٹس بھی بہت زیادہ وزٹ کرتے ہیں، شاپنگ پہ چلے جائیں، شاپنگ نہیں کر سکتے تو ونڈو شاپنگ پہ چلے جائیں، آپ کو جانا ضرور چاہیے، ٹھیک ہے جی۔
تو جانے سے پہلے آپ نے میرا چینل لازمی سبسکرائب کر دینا ہے، اور آپ نے اس ویڈیو کو لائک بھی کر دینا ہے، اور آپ نے کمنٹ میں بھی بتانا ہے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے، اور آپ نے مجھے بھی بتانا ہے کہ نیکسٹ میں کس ٹائپ کی ویڈیوز بناؤں، کیسی چیزیں آپ سے شیئر کروں، کس طرح کی آپ سے باتیں کروں، آپ کو مزہ آتا بھی ہے یا نہیں۔ آپ نے مجھے کمنٹس میں لازمی بتانا ہے، اپریشیٹ لازمی کریں تاکہ آپ کے لیے اور بھی اچھی ویڈیوز آئیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔